امجد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرے دو سوال ہیں۔ جی امجد بھائی۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم اس کے 4 دن بعد یعنی کہ اس کی کل خوانی کراتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، پھر 15 دن بعد اور 40 دن بعد، اور اس کے بعد سالانہ، اور یہ باقاعدہ ہم پورے گاؤں میں جا کے لوگوں کو مطلب بتاتے ہیں کہ آج کل خوانی ہے تو آپ لوگوں نے آنا ہے، تو اس میں پھر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیسا ہے ٹھیک ہے، شریعت میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قوالی کے حوالے سے سوال ہے کہ میں نے ایک جگہ پہ سنا تھا کہ اسلام میں ڈھول کی آواز حرام ہے، تو قوالی سننا کیسا ہے؟ یہ اچھا سوال حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ میں دوسرے سے سٹارٹ لیتا ہوں، مفتی نوید عباسی صاحب، قوالی سننا کیسا ہے؟ جی قوالی جو ہے وہ ہمارے ہاں جو صوفیاء نے رائج کی، جو شرائط کے ساتھ قوالی کی جاتی ہے، اس کی بالکل اجازت ہے، اور جن قوالوں کو سیکھنا ہو وہ آج بھی دربار عالیہ مقدسہ غوثیہ مہریہ گولڈہ شریف تشریف لے جائیں۔ وہاں آج بھی جو قوالی ہوتی ہے وہ قوالی ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے، اور ایسی قوالی بالکل ہمارے نزدیک درست ہے، اور اس کا سننا بھی درست ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ چشتیہ سلسلے کا ایک معاملہ ہے، اور چشتی لوگ یہ کرتے ہیں، تو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کسی اور کو۔ اس پہ مفتی صاحب آپ بھی رائے کا اظہار فرمائیں۔ اور کل ڈھول خوانی پر تھا سوال جو تھا وہ، جی ہاں، اس میں ڈھول ہوتا ہے، وہ اس انہوں نے پر شرائط کا ذکر کر دیا، شرائط واضح کر دی جائیں کہ وہ باجا وغیرہ اور یہ سب چیزیں، ہارمونیم وغیرہ یہ ناجائز ہے۔ اس کے بغیر ہو تو پھر قوالی صحیح ہے قاری صاحب۔ پھر دوسری شرائط میں وہ شرکیہ نہ ہو، دوسری چیزیں نہ ہوں، وہ شرائط اپنی جگہ پر ہے۔ اس کو آپ قوالی کہیں، نعت کہہ لیں، حمد کہہ لیں، ایک ہی شرط ہے، یہ عام شعر و شاعری کہہ لیں اپنے مزاق کے لیے۔ شرائط وہی ہیں کہ شرکیہ الفاظ نہ ہو، بے حیائی کی چیزیں نہ ہوں، اور ڈھول باجے اور باجے سب جگہ یہی یہ باقاعدہ یونیفارم شرائط ہے علم ہے، شریعت کے، اس کے مطابق۔ اس پہ مختصر وقت میں تفصیلی بات نہیں ہو سکتی، یہ باقاعدہ ایک فن ہے، اور اس کے ماہرین موجود ہیں، اور وہ ماہرین ظاہر ہے کہ آپ میڈیکل کا مسئلہ جو ہے نا وہ مولوی صاحب سے نہیں پوچھیں گے، تو اس لیے اس کے ماہرین موجود ہیں۔ علماء کرام دیکھیں، وہ تو نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہیں، اس لیے ہم نے کہا اولیاء اللہ نے اس کی شرائط متعین کر دی۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، اور یہ چشتی لوگ یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف جو ہے نا وہ بریلوی ہوتے ہیں، بریلوی سارے چشتی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی سارے چشتی نہیں ہوتے، لیکن چشتی جو ہے نا وہ دیوبندی بھی ہوتے ہیں اور بریلوی بھی ہوتے ہیں، اور سارے چشتی ہوتے ہیں۔ جی جی، یہ تو ایک سلسلے ہیں تصوف کے، لیکن اہل حدیثوں میں سلسلہ وار چشتی کوئی نہیں، سلسلہ وار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بغیر سند کے ہیں، وہ فقہ بھی بغیر سند کی ہے اور تصوف بھی بغیر سند کی، یہی بات ہوئی نا۔ میں تو ایسا سلسلہ تو سند ہوتی ہے، کل خوانی کے حوالے سے، 4 دن کے حوالے سے۔ ہاں، اس میں دیکھیں دن متعین کر کے کسی دن کے ساتھ کوئی خاص تصور پیدا کر کے ہم اسے بدعت سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے دن متعین کر کے اس دن کے بارے میں کوئی خاص عقیدہ پیدا نہیں کرتا ہے کسی گاؤں میں، کسی خاندان میں، ویسے ہی یاد کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو، تو درست ہے۔ مگر دن مقرر کرنا اور اس دن کے حوالے سے کوئی تصور رکھنا کہ خاص دن ہے یا اس دن کرنے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی حدیث نہیں ہے، تو پھر وہ بدعت ہے۔